تھا پاکستان. لیکن جہاں ہم تاریخ ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہسٹری میں ہمیں آیا جو بھی مسلمان ملک تھوڑا پاور میں تھا اس کا رجیم چینج کیا, اس پہ حملہ کیا, اس کو ہر طریقے سے اپنے کنٹرول میں امریکہ نے لیا اور اپنے اڈے وہاں پہ بنا دیے, عراق کو, دمشق کو, یہ سارے ممالک. اب بچتا ہے ایران اور پاکستان, دو اسلامی ممالک ہیں جن میں کچھ طاقت ہے. اگر ایران کو ڈیسٹیبلائز کیا تو کیا اگلی باری پھر پاکستان کی ہم دیکھیں یا پاکستان بچ سکتا ہے کبھی؟ نہیں, پہلے آپ کو اس میں امریکہ جو ہے پاکستان اس کی کالونی ہے. امریکہ میں جو بھی رجیم بنتی ہے وہ امریکہ کے اشارے پر بنتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو عمران خان کی گزشتہ حکومت گرائی گئی وہ امریکہ نے گرائی. لیکن میں ایک جگہ کاظمی صاحب سے اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے زمین دینا بڑا مشکل ہے, کیونکہ جو وہاں کی آبادی ہے اس میں 45% آبادی شیعوں کی ہے اور شیعہ مرجعیت کا قائل ہے. اگر ایک فتویٰ دیا تو وہاں کی جو ایران کے معاملے میں دنیا کا کوئی مسلمان شیعہ اور سنی کو لے کے نہیں چلتا ہے, پاکستان ہو یا دنیا کا مسلمان جو ہے. اس کو آپ نہیں, یہ جملہ جو ہے یہ دقیق جملہ ہے, کیونکہ شیعت میں مرجعیت کی قبولیت ہوتی ہے, یعنی مرجعیت کو فالو کیا جاتا ہے. اگر خامنہئی صاحب کی طرف سے ایک فتویٰ آتا ہے تو ایک تو مرجعیت کے ماننے والے ہیں اور وہ دوسرے مسلمان جو اپنا دین اسلام کو مانتے ہیں اور لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں, وہ بھی ساتھ ہو جائیں گے. یہ پاکستان جیسا ملک برداشت نہیں کر سکتا ہے. ان کے رجیم یا ان کے جو قائد ہیں, جو ان کے حکمران ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن عوامی سطح پہ وہ جگہ نہیں دے سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے, قطر میں وہ موجود ہے, بحرین میں امریکہ موجود ہے, سعودیہ میں امریکہ موجود ہے, عرب ایمریٹس میں امریکہ موجود ہے, یعنی جارڈن میں امریکہ موجود ہے. امریکہ کو بیسس کی کوئی کمی نہیں ہے, جہاں سے بھی وہ حملہ کرنا چاہے گا وہ حملہ کر سکتا ہے. لیکن فوج کشی یعنی زمینی جنگ اس کے لیے بڑی مشکل ہے. ہاں, ہوائی یعنی وہ ایئر فورس کا استعمال کسی بھی وقت کر سکتا ہے, یہ آپشن اس کے پاس موجود ہے. سبجی حسن صاحب بہت بہت شکریہ. سہیل کاظمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. دنیا ایک تباہی کے دہانے پہ, اور ہم نے کتابوں میں بچپن میں پڑھا تھا کہ وارز آر نیور فاٹ بائی لیڈرز, دے آر پیڈ فار دی انوسنٹ پیپل. عام لوگوں کو لیڈران جو ہیں جنگیں نہیں لڑتے ہیں, اور امریکہ کا لیڈر جو ہے وہ خود جنگ نہیں لڑے گا, حکم دے گا لڑنے کے لیے, اس کا مرے گا, فوجی مرے گا, ڈیلٹا فورس کا, چنگو فورس کا, دوسری فورس کا, وہ مرے گا. وہ ایران میں جنگ میں جو وہی تباہی کا نشان ہے. عام آدمی ایران میں عام آدمی جو ہے, عام لوگ جو ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے ایران میں, لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ پڑوسی ممالک پہ ہوں گے. ہمارا بارڈر ملتا ہے ایران کے ساتھ, ہندوستان پہ اس کے اثرات ہوں گے, پاکستان پہ ہوں گے, اور دنیا پہ اس کے اثرات ہو سکتے. لیکن امپورٹنٹ یہی سمجھنے والی بات ہے کہ برق گرتی ہے تو مسلمانوں پہ. ایران شیعہ ملک ہے لیکن اسلام ہے, وہ فرقہ الگ صحیح, فرقہ دوسرا صحیح, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتا ہے, قرآن پہ پورا یقین ہے, قرآن کو آخری کتاب مانتا ہے نبی اکرم, اور اللہ کی ذات پہ یقین ہے. مسلمان میں تو یہی ہے. بعد میں نماز تھوڑا 4 رکعت پڑھ لو یا 2 پڑھ لو, وہ نماز کے طریقہ کار وہ اپنے فرقے کے حساب سے. لیکن مسلمانیت میں ہے کہ اللہ کی وحدانیت ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ایران بھی وہی کہتا ہے, ایران بھی کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو, کہ اسلام کے 5 بنیادی اصول ہیں, وہ بھی ایران مانتا ہے. شیعہ اور سنی والا کنسپٹ آج کی ڈیٹ میں ہم نے اگر پیدا کیا ہوگا, لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر اس دنیا سے گئے تو تب نہ شیعہ کوئی تھا نہ کوئی سنی تھا, مسلمان تھے. اس کے بعد یہ سب کچھ آئے ہیں. تو آج جو کچھ بھی اس پہ میں بحث نہیں کروں گا, میں کوئی لیکن مسلمان کو ہی نشانہ بنانا. اور اس وقت ایران جو ہے مسلمانوں کی ایک طاقت ہے, اسلامی ملک ہے. پاکستان اسلامی ملک نام کا ہے, ایک طاقت ہے. باری ایران کی, اور ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے بعد, ویسے پاکستان کو تو پہلے ہی ڈیسٹیبلائز کیا جا چکا, لیکن ابھی کچھ اس پہ گولے شولے نہیں گرائے. تو کیا اگلا ٹارگٹ ایران کے بعد امریکہ کا پاکستان ہوگا؟ اندازہ یہی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے, چاہے کیسر و کسرا سے لے کے صلیبی جنگیں ہوں, یا اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کو پڑا جائے, یا اس کے بعد محمد بن تاشکین یا دوسرے جو قوم کے ہمارے معمار قوم رہے ان کو پڑھا جائے, تو یوسف بن تاشکین. تو یہی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہر بار حربے آزمائے گئے ہیں ان کو کمزور کرنے کے, اور آج بھی ایک کوشش ہے ایران کو کمزور کرنے کی, مسلمان کو کمزور کوشش کرنے کی. رب کریم ہم سب کو اس مصیبت سے نجات دلائے, اور جو جنونی دنیا میں سرفر سانڈ کی طرح پھر رہا ہے اس کی ناک میں
نکیل لگانے کے لیے اقدامات بھی اٹھائے. ابابیل کا انتظار سب کو تو ہے، لیکن ابابیل بھی تب آئیں گے جب ہمارے بھی کارتوس صحیح ہوں گے. مدعا اتنا ہی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.